قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے، جی خواب میں نہیں، بیداری میں، اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے۔ جن بزرگوں کے پاس وہ آئے، سخت سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے، اور تعویل ہے کہ اس کی جو اشرف تھانوی صاحب نے تعویل ہے کہ روح نے جسم میں داخل ہو کر جسم کو اٹھا لیا ہوگا، یا نیا روح، وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جسم میں بنا لیا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں سر کہ یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ واقعات کو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے قرآن و سنت سے ثابت کہاں ہوتا ہے؟ بھائی میں پوری بات مکمل کر لیتے ہیں حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، تو سوال پھر آپ یہ نہیں پوچھیں کہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے، آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ کتنی مستند بات ہے، کہ ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کر لیں، قرآن و سنت سے اس طرح کے واقعات کا وقوع اس کی یعنی اس کی نفی تو نہیں ہے کہیں۔ جی جی آپ یہ سوال پوچھیں نا، جی، واقعات کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہوا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک سکے کے 2 فقہ آدمی کی خبر کا اعتبار ہوتا ہے کہ بتانے والا اگر قابل اعتماد ہے اور وہ جو خبر دے رہا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ناممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی ثقہ کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اگر وہ شریعت کے لحاظ سے غلط ہے تو ہم اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں، یا بتانے والا ہی قابل اعتماد نہیں ہوتا تو ہم تو بھی اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ارواح ثلاثہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے بہت سارے واقعات جو مختلف لوگوں کے تھے ایک رسالے میں شائع کر دیے ہیں، رسالے میں شائع بھی نہیں ہو کہ جمع کر دی ایک رسالے میں، تو ان کے تمام تر کے ذمہ دار مولانا شرف علی تھانوی نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے آئے، اچھا انجینئر نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں جی پلیز۔ یہ واقعہ پہلے انجینئر نے اس تعویل کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا کہ مولانا تھانوی نے یہ تعویل کی ہے، یہ تو میں نے جواب ریکارڈ کروایا کہ مولانا تھانوی نے اس واقعے کی نفی کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوا کہ قبر سے نکل کے وہ گئے ہیں، بلکہ تعویل کی ہے، صورت مثالیہ تھی جو سامنے والے کو لگا کہ وہ آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں تھے، قبر سے بندہ نہیں نکل کے گیا۔ تو یہ اپریشیٹ کرنا تھا مولانا تھانوی کو انجینئر نے، اور میں نے یہ رپورٹ یعنی یہ جب کلپ ریکارڈ کروایا تو پھر انجینئر نے اپنا بیان بدلا ہے، پھر بیان بدلا۔ وہ بیان کس طریقے سے بدلا اس نے کہ دیکھو انہوں نے بجائے اس واقعے کی نفی کرنے کے اس کی ایک تعویل کر لی۔ بھائی تعویل کر کے تو یہ جو ایک اس سے تصور دماغ میں آ رہا تھا نا کہ مردہ نکل کے آیا، اس تصور کی نفی کی ہے کہ سامنے والے کو لگا کہ ایسا ہے لیکن ہوا ایسے، صورت مثالیہ تھی وہ۔ تو مولانا تھانوی نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، نہ مولانا تھانوی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات ایک کتاب میں نقل کر دیے ہیں، اس میں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا بہت سی موضوع من گھڑت حدیثیں بھی محدثین ذکر کر دیتے ہیں، محدثین اس حدیث کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ ترمذی میں ضعیف حدیثیں، موضوع روایتیں ہیں سیاہ ستہ کی بعض کتابوں میں، تو اب یہ کہیں کہ یہ غلط بات انہوں نے نقل کیوں کی؟ بھائی وہ ناقل ہیں، ان کا کام ہے نقل کرنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط۔ ایک تعویل اس واقعے کی بنتی تھی جو انہوں نے بتا دی، اور وہ تعویل یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے نہیں گئے، وہ صورت مثالیہ انہوں نے بیان کی ہے۔ صورت مثالیہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آیا اور ہمارے درمیان سلوک کرا کے چلا گیا، تو اب آپ اس بندے کی نفی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پہ سچے ہونے پہ یقین نہیں ہے، اور آپ اگر اس پہ یقین ہے تو آپ کہیں بھائی ہو سکتا ہے اس کو ایسا لگاؤ واقعہ کر کے چلا گیا ہو، یہ اس کا دماغی تخیل ہو، اس کو ایسا لگاؤ اور وہ بیان کر رہا ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں، اس لیے حرج نہیں ہے کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعات قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات محدثین سے ثابت ہیں۔ مثلا بہت ساری کرامات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے واقعات نقل کیے ہیں، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے نا یہ سوال کرنا ہے میں وہ سارے واقعات نکال کے رکھتا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کچھ واقعات نکالتا ہوں جو ابن تیمیہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو اسلاف سے منقول ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں نکالتا ہوں۔ ہمارا تو جو ایک رولہ ہی یہ ہے کہ ایک ہے بابوں کا علم، جی ایک ہے قرآن و سنت، تو دیکھیں میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی سر، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ کوئی صورت مثالیہ کسی کو دماغ میں آئی اور وہ سلو کرا کے چلا گیا ہو۔ تو یہ حضرت مریم کیا اللہ کی پیغمبر تھیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ شوہر کے بغیر ہے، تو یہ
یعنی معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جو عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے، تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے. ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا، جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے. ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے؟ بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے، حقیقت میں جن نہیں تو تھا. پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا. این ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا. اور کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے چاروں خلفائے راشدین میں سے کوئی آیا ہو اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں خلفائے راشدین میں کہ آ کے صلح کروا کے چلے گئے؟ دیکھیں یہ اسپیسیفک یہ واقعہ نہیں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا تو یہودی یہی تو کہتے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شوہر کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسی نوعیت کا واقعہ ہوا ہو. کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ قبر سے کوئی صورت مثالی آ رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور وہ انہوں نے حاضر کر دیا آگے. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا، بزرگ نے نہیں کیا، اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی سر، آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں آپ یہ کہیں کے لیے کہ اس کے لیے کہ جس کو آپ کو پیر و مرشد نے ایک واقعے کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مولانا شریف تھانوی اگر کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں کہتا کہ انہوں نے دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے. لیکن جس سے نقل کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس پہ کیا ہو گیا تھا. اچھا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے وہ کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے، یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، سیدہ مریم نہیں، ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو، کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے، یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم، اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا. بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا لے آیا، اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو محنت میں جو لکھا ہے فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے. عوام میں کیا؟ ما فوق الاسباب، کسی سے مدد طلب کرنا، قبروں سے مانگنا. علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے، فیض کے قائل ہیں. اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا؟ حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا وہ.